سورہ بقرہ کے اپنے سے ماقبل سورہ بقرہ کہ اپنے سے ماقبل سورہ فاتحہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو دعا مانگنے کی تعلیم دی گئی۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور سورہ بقرہ میں کامل ایمان والوں کے اوصاف، مشرکین اور منافقین کی نشانیاں، یہودیوں اور عیسائیوں کا طرز عمل، نیز معاشرتی زندگی کے اصول اور احکام ذکر کر کے مسلمانوں کے لیے صراط مستقیم کو بیان کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہ ہے کہ یہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز کی اور متشابہات میں سے ہیں، اور ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں صورتوں کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ تقریباً ایسے ہی روایات خلفاء اربعہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بھی ملتی ہیں اور ان سے منقول ہیں، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز ہیں، اور یہ ایسے اسرار و رموز ہیں جنہیں دوسرے کو سمجھنا مقصود نہیں۔ اگر یہ راز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہوں تو پھر غیر مفید کلام ہو جائے گا، یعنی کہ غیر مفید کلام سے خطاب کرنا ہو جائے گا، یعنی کہ قرآن مجید سے پڑھنا اور یہ جو ہے اس کا خطاب کرنا یہ غیر مفید ہو جائے گا، یعنی کہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر اس کے معنی آقا علیہ السلام نہ چاہتے، اور خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ بعید ہے، یعنی کہ یہ بات ناممکن ہے۔ امام خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انوار التنزیل کے بعض نسخوں میں استعصر اللہ بعلمہ، اور استعصر کی ضمیر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، یعنی کہ اس کی جو ہا ضمیر ہے یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، اور با علم ہی جو ہے با مقصور پر داخل ہے، یعنی کہ با کے پر مقصور پر داخل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے علم سے خاص کر کے معزز و مکرم فرمایا۔
یعنی مقطعات کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حاصل ہے. یعنی کہ اس کا ترجمہ اور اس کا معنی اور اسی معنی کو اکثر سلف اور محققین نے پسند بھی فرمایا. سلف صالحین کرام اور محققین اعظام نے اسے پسند فرمایا. علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات مخفی علم اور سربستہ راز ہے. یعنی کہ علم کو پوشیدہ پوشیدہ ہوا چھپے ہوئے ہیں اس میں, ٹھیک ہے, اور سربستہ راز ہے. یعنی کہ یہ راز ہے جن کے ادراک سے علماء عاجز ہیں. یعنی کہ جن کے ادراک سے, ان کے ترجمات سے اور ان کے نکات سے علماء کرام عاجز ہیں. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, اور خیالات اس تک پہنچنے سے قاصر ہیں. یعنی کہ خیالات اس تک پہنچنے سے بھی قاصر ہیں, اور اسی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں, ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں, اور قرآن مجید کے راز سورتوں کی ابتدا میں آنے والے حروف ہیں, یعنی حروف مقطعات. اور امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار ہیں, تو ان کا کھوج نہ نکالو, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی معرفت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کے وارث اولیاء کرام ہیں. انہیں اسی بارگاہ سے ان اسرار کی معرفت حاصل ہوتی ہے, اور کبھی یہ حروف خود انہیں اپنا معنی بتا دیتی ہے. انہیں اولیاء کرام مسلمان اور صحابہ کرام, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا. جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے تسبیح کے ذریعے کلام کیا, اور وہ اور ہرن حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوئی. یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کی وہ اور ہرن. جیسا کہ ہمارے آباء و اجداد یعنی اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ بات حروف مقطعات کا علم ہونا صحت سے ثابت ہے, یعنی کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. بلکہ جب کوئی بندہ قرب نوافل کے درخت کا پھل چنتا ہے تو وہ ان حروف کو اس کے علاوہ کے علم کو اللہ تبارک و تعالی کے علم کے ذریعے جان جاتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو, اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو حروف مقطعات, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ خطاب محمل خطاب کی طرف ہوگا. یعنی کہ ان کی طرف خطاب ایک محمل خطاب کی طرف ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی معنی نہیں نکل رہا. تو جس بات سے جسے محمل اسے کہتے ہیں, اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے کوئی معنی نہ ہو. جیسے روٹی کہتی ہے, اس سے کیا معنی نہیں ہوتا, کوئی معنی نہیں. روٹی کہا جائے تو اس سے روٹی سمجھ نہیں آئے گا. اونی, پانی اونی, اگر پانی کہا تو بات سمجھ میں آ گئی نا, اونی کہہ دیا تو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو یہ معنی محمل ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کا کوئی مفہوم نہ ہو, ان لفظ کا, ان الفاظ کا کوئی مفہوم نہ ہو, ٹھیک ہے, تو ان کے ساتھ خطاب بات کرنا محمل خطاب کی طرح ہوگا, محمل خطاب کی طرح ہوگا. یہ بات ہی محمل ہے اگرچہ اسے کہنے والا کوئی بھی ہو, کیونکہ اگر تمام لوگوں کو سمجھانا مقصود ہو تو یہ ہم تسلیم نہیں کرتے, اور اگر صرف ان حروف کی مخاطب کو سمجھانا, یعنی کہ ان حروف کے جو مخاطب ہیں, جس سے جو بات کہی جا رہی ہے, وہ مخاطب اسے کہتے ہیں جس سے جو بات کہی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, مخاطب کو سمجھانا مقصود ہو, اور وہ یہاں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی کہ اس سے مراد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اس میں کوئی مومن شک نہیں کر سکتا, کوئی بھی مومن
اس میں شک نہیں کر سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا معنی نہیں جانتے تھے، ٹھیک؟ اور اگر اس سے بعض لوگوں کا سمجھنا مقصود ہے تو ارباب ذوق کو ان کی معرفت حاصل کرنا معرفت حاصل ہے، اور وہ الحمدللہ امت محمدیہ میں کثیر ہے، اور ہم جیسوں کا ان کی مراد نہ جاننا نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ان بہت سے افعال کی حکمت بھی نہیں جانتے جن کے ہم مکلف ہیں، جن کو ہم مانتے ہیں، ان کے ہم حکمت بھی نہیں جانتے، جیسے جمرات کی رمی کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا اور رمل کرنا اور استباع وغیرہ، ان جیسے احکام میں اطاعت کرنا سر تسلیم خم کرنے کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ لا ریب، کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اس آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا، قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا، یہ ایک ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو۔ شک اس چیز میں ہوتا ہے، اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل موجود نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں موجود رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ تو جیسے کسی اندھے کا انکار، اندھے کے انکار سے سورج کا، یعنی کہ کسی اندھے نے یہ انکار کر دیا کہ سورج نہیں نکلتا، تو کیا اس کے انکار حق ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک کرنے سے اور اس کا شک اور اس کا انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو جائے گی، یعنی کہ کوئی جو ہے بے عقل والا یا مخالف، اسلام کا دین کا مخالف ہو، وہ اس کتاب میں شک و شبہ کرے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اس کتاب میں شک و شبہ پیدا کر کے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ کتاب شک و شبہ والی نہیں ہو جائے گی۔ جیسے ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب قرآن مجید ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان ہوا، ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ قرآن مجید یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، اگرچہ اس قرآن پاک کی ہدایت مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں یہ قید نہیں لگا صرف مومنوں کے لیے، اس میں کافر بھی شامل ہے، مشرکین بھی شامل ہیں، سب کے لیے۔ لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، حقیقی نفع صرف متقی اور پرہیزگار لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ہدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ اور تقویٰ کا معنی ہے نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اور شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا،
اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین نے یوں بھی فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے، تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث میں تقویٰ حاصل کرنے اور متقی بننے کی ترغیب اور فضائل بکثرت بیان کیے گئے، بہت سارے بیان کیے گئے ہیں فضائل۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ سیدھی بات، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ تمہارے اعمال تمہارے لیے ثواب دیں گے، یعنی کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے ثواب دے گا اور تمہارے گناہ بخش دیے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے اس نے بڑی کامیابی پالی، اس نے بڑی کامیابی پالی، بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز، یعنی کہ جو چیز نقصان نہ دیتی اس چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے، یعنی کہ کسی دوسری جو نقصان دینے والی چیز ہے اس کے ڈر سے نہ چھوڑ دے، یعنی کسی جائز چیز کے ارتکاب سے ممنوع چیز تک نہ پہنچ سکا۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، اور کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے اور نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقویٰ ہے، مگر صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس بات کا مستحق میں ہی ہوں، اس بات کا مستحق میں ہی ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے، کہ مجھ سے ڈرا جائے، اور جو مجھ سے ڈرے گا تو میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا، میری شان یہ ہے کہ میں اسے بخش دوں گا۔ اور علماء نے تقویٰ کے مختلف مراتب بیان فرمائے، تقویٰ کے مختلف مرتبہ کی جمع مراتب بیان فرمائے۔ جیسے عام لوگوں کا تقویٰ ایمان لا کر کفر سے بچ جانا، ایمان لا کر کے کفر والی چیزوں سے بچ جانا، جیسے شراب، ٹھیک ہے، اسی طرح سے اور حرام چیزیں، سود بیاج وغیرہ، ان چیزوں سے بچ جانا۔ متوسط لوگوں کا تقویٰ جو بیچ کے، ان کا تقویٰ احکام کی پیروی کرنا، احکام کی پیروی کرنا اور ممنوعات سے رکنا ہے۔ اور خاص لوگوں کا تقویٰ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے، ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے فرمان کے مطابق تقویٰ کی 7 قسمیں، تقویٰ کی 7 قسمیں ہیں۔ کفر سے بچنا، نمبر 1 کفر سے بچنا،
بد مذہب سے بچنا، بد مذہب سے بچنا، کبیرہ گناہ سے بچنا، صغیرہ گناہ سے بچنا، شبہات سے پرہیز کرنا، یعنی کہ شک و شبہ جو ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، جو نفس خواہش کرتا رہتا ہے نا طرح طرح کی، جو تمہارے لیے جو ایذا اور تکلیف دہ ہوں یعنی کہ گناہ کا سبب بنے، ان سے بچنا، اللہ تعالی سے دور لے جانے والی ہر اس چیز کی طرف سے توجہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا، اور قرآن عظیم ان ساتوں مرتبوں کی طرف ہدایت دلانے والا ہے، یعنی کہ ان ساتوں مراتب کی طرف قرآن پاک ہدایت دلانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، وہ لوگ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں یعنی کہ خرچ کریں، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کر یعنی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہاں سے لے کر المفلحون تک کی تین آیات مخلص مومنین کے بارے میں، تین آیات مخلص جو مومن ہیں ان کے بارے میں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے، ظاہری جیسے اس طرح سے ظاہر کرنا، باطنی یعنی کہ دل میں کچھ اور ظاہر میں کچھ اور، یعنی کہ وہ جو ایمان والے ہیں دل سے بھی ایمان والے ہیں، ظاہراً بھی ایمان۔ اس کے بعد دو آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، جو ظاہری طور پر بھی کافر ہیں اور باطن طور پر بھی کافر ہیں۔ اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں، 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ باطن میں کافر ہیں، اندر سے کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، ان کے بارے میں 13 آیتیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، پوشیدہ مطلب چھپے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ، ان پر ایمان لانا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں، اور اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یہ بھی ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے، ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دین کے انکار کو کفر کہتے ہیں، یعنی کہ ضرورت دین میں سے کسی ایک بات کا بھی آپ نے انکار کر دیا تو وہ کفر ہے، اسے کفر کہتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، یعنی کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ الگ الگ ذکر کیا گیا عمل کا۔ جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا، اور غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، ہم سے چھپا ہوا ہو، اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور یہی طور پر عقل سے، یعنی کہ صحیح طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے۔ اور غیب کی دو قسمیں، علم غیب کی دو قسمیں ہیں،
جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، جس کے حاصل ہونے پر کوئی بھی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے، یہ علم غیب ذاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ علم غیب خاص ہے۔ یہ علم غیب صرف اور صرف ذاتی علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی، علم غیب کی نفی کی گئی ہے، وہاں یہی علم غیب مراد ہوتا ہے جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے معلوم ہے۔ اسے آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے معلوم، ٹھیک ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پر علم غیب کی بات آئے گی نبیوں کی، تو وہاں پر یہ بات ظاہر و ثابت ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ بتایا ہے یا سکھا دیا، اور یہ عطا کیا ہوا ہے، عطائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر غیب کے دروازے کھول دیتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے، نماز پڑھی جائے، اور نماز کے ظاہری حقوق یہ ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ جو اس میں سنتیں ہیں، نفل ہیں، مستحبات ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، یعنی کہ جب نماز پڑھنے جائے نا تو تمام مفسدات اور مکروہات سے بچ کر کے جائے نماز پڑھنے۔ آج تقریباً ہمیں 1.5-2 سال ہو گئے یہاں، 2-3 بار اس پر بیان کر چکا ہوں کہ ہاف آستین کی بنیاد پہن کر کے نماز پڑھنے ہوتا ہی مکروہ ہے، مگر عوام ماننے کے لیے تیار ہے۔ کچھ لوگ پہن کر تو کھلاتے ہیں مگر اسے فولڈ کر لیتے ہیں، الٹا کر لیتے ہیں۔ مکروہات سے بچا جائے، یعنی کہ جو ہاف آستین کی بنیان پہن کر کے آتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ نماز ہو جائے گی، اس کا انکار نہیں، مگر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، ورنہ آنے والی نسلوں میں یہ بات مشہور ہو جائے گی لیکن نماز سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بھول جائیں گے اسے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں مشغول ہو جائے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و نیاز اور مناجات میں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے میں اپنا محی ہو جائے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا ذہن ہونا چاہیے، نہ کہ دنیاوی خیالات لائے۔ اور قرآن مجید اور حدیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے۔ نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز کے فضائل بھی بیان کیے گئے، نماز پڑھنے والوں کے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے فضائل بھی بیان کیے گئے، اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے قرآن میں۔ چنانچہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں،
اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان فرمایا کہ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ کون لوگ؟ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، انہی کے بارے میں کہا ہے یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی کہ جنت الفردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے لیے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں اور نماز چھوڑتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا۔ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں، اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، یعنی کہ رب تبارک و تعالیٰ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہیں، جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں بہت ہی سست ہو کر کے، اور ریاکاری یعنی کہ دکھاوا کرتے ہیں، دکھاوا کر کے لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، یعنی کہ ان کی جو خواہشات تھے انہیں ابھارا، نمازوں کو چھوڑ دیا، اور نفسانی خواہشات یعنی کہ ان کے نفس نے ان سے کہا ہی نہیں نماز پڑھنی، اپنی نفس کے مطابق جاتے ہیں اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی گنا میں پائے جائیں گے، اور وادی گنا سے جا ملیں گے مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لائے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور ان پر کوئی بھی کسی طرح کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے، کہ ان میں خیالات یعنی کہ دنیاوی خیالات نہ آنے دے، تو اس کے پچھلے تمام گناہ رب تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل
اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی ہی کی یاد میں لگاتا ہے، کوئی دنیا سے بالکل کوئی دنیا کی طرف رغبت نہیں لاتا، نہ اپنے کسی کام کی طرف کوئی خیال لے جاتا ہے، اپنے دماغ کو کہیں لے نہیں جاتا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مدامت کی قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوئی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی تو اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے، اور وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ یعنی کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی تو اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اس کے دروازے پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نماز چھوڑنے کی کتنی سخت وعید قرآن میں آئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا، 3 وصف سے تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو بھی مال و زر رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کچھ مال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا زکوٰۃ مراد ہے، یعنی کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مراد یا تو پھر زکوٰۃ ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن شریف میں، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یا تو زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے، تذکرہ ہے، یا اس سے مراد تمام قسم کے صدقات ہیں، تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلبہ یعنی کہ طالب علم جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، باہر کے طالب علم، علماء کرام، اور مساجد و مدارس یعنی کہ مسجد اور مدرسے میں تعاون کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، مسجد اور مدرسے میں بھی دینا چاہیے، راہ خدا میں یہ بھی آتے ہیں، مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیک اولیاء کرام یا فوت شدہ گان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں، یعنی کہ یہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ اور اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، یعنی کہ اتنا زیادہ مال اپنا نہ وہ خرچ کر دے کہ خرچ کرنے کے بعد پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، یعنی کہ اتنا کم بھی نہ خرچ کیا جائے کہ بہت زیادہ کنجوسی کر لی جائے، یہ بھی نہ، ہاں، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَعْلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، اور نہ پورا کھول دو، اور نہ پورا کھول دو،
پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہی ارشاد فرمایا، یعنی کہ یہ جو پورا ہاتھ کھولنے کی اور بالکل بندھا ہوا رکھنے کی، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اتنا زیادہ بھی مال اپنا مت خرچ کر دو کہ بعد میں پچھتاؤ بیٹھ کر کے، اور اتنا کنجوسی سے بھی کام مت لو، بلکہ متوسط بیچ کا اتنا دو کہ جسے دے رہے ہیں اس کا بھی کام ہو جائے اور تمہارا بھی کام ہو جائے، صرف پچھتانا نہ پڑے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْمًا، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں، یعنی کہ نہ تو بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی بالکل کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ اعتدال یعنی کہ بیچ کا متوسط والا اختیار کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں ہوئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد لی گئی۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، جس طرح سے ہر عقل مند عاقل بالغ پر جس طرح سے قرآن پاک پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ کر دیے گئے ہیں، یعنی کہ ان احکام کو ہماری شریعت نے منع کر دیا، ٹھیک ہے، منسوخ ہو گئے، ان پر عمل درست نہیں ہے، مگر پھر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے ان کتابوں میں۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، یعنی کہ بیت المقدس جہاں اس وقت لڑائی چل رہی ہے یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ پچھلی کتابوں میں پچھلی انبیاء کرام علیہم السلام پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں کئی کتابوں میں جو ہے بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، ٹھیک ہے، مگر اب لہٰذا اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں ایمان لانا چاہیے، تو ہمارے لیے یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کیونکہ پچھلی کتابوں میں موجود تھا مگر اب اس وقت بیت المقدس نہیں ہے، اسے منسوخ کر دیا گیا، ہمارا قبلہ وہ نہیں رہ گیا، بیت المقدس ہے مگر ہمارا قبلہ نہیں ہے۔ مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں رہا، جب اسے منسوخ کر دیا گیا تو اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، اب قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین، ان سب پر ایمان لانا اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا، ان کتابوں میں جو کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا سب کچھ حق ہے، سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ، یعنی کہ ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ برحق ہے۔ بقیہ تفصیلاً
جاننا فرض کفایہ ہے، یعنی کہ تفصیل سے جاننا اس چیز قرآن کے بارے میں تفصیل سے جاننا یہ فرض کفایہ ہے کہ ایک آدمی بھی اگر جان جائے تو ادا ہو گیا، باقی فرض ہے ہر کسی کو جاننا۔ لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہیں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا اور حساب ہے، جزا سزا اور حساب وغیرہ ہے، سب پر ایمان یقین رکھتے ہیں متقی پرہیزگار، اس میں انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں تھا اور نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہو، ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی کس کا عقیدہ تھا یہ؟ یہودیوں کا، کہ اگر ہم جہنم میں گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں، صرف چند دنوں کے لیے جائیں، اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصطلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے، ان کی اصطلاح نہیں ہو پاتی اتنی آسانی سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ جو بیان کی گئی صفاتیں یہ پائی جاتی ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں اور یہی لوگ جو ہے کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں یا آپ تمامی حضرات کے سننے میں کسی قسم کی خامیاں ہو گئی ہوں، رب تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔